نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج 17 رمضان ہے اور 17 رمضان 2 ہجری کو غزوہ بدر پیش آیا ہے۔ معلوم ہے نا آپ کو، 17 رمضان 2 ہجری 13 مارچ، یہ مہینہ بھی مارچ کا ہے، اور 624 عیسوی کو مقام بدر میں غزوہ بدر ہوا تھا۔ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوا تھا۔ اس میں تقریباً 70 بڑے سرداران قریش مکہ کے سردار مارے گئے تھے، اور 70 کے قریب قید بھی ہوئے تھے، جبکہ 14 مسلمانوں کی بھی شہادت ہوئی تھی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور مشرکوں کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ۔ مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی زیادہ نہیں تھے، بہت کم وہ لوگوں کے پاس ہتھیار، لاٹھی سوٹا لے کر گئے تھے، اور سواری بھی نہیں تھی۔ وہ لوگ مسلح تھے، ہتھیار سے لیس تھے، وہ لوگ تو غرور اور گھمنڈ میں آئے تھے کہ آج مسلمانوں کو ختم ہی کر دیں گے، مٹھی اور جماعت کو۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ اس جنگ کے اندر مشرکین کے ساتھ شیطانی لشکر آ گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے میں فرشتوں کا لشکر بھیج دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے قیادت میں بھیجا تھا۔ سورہ انفال کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ غزوہ بدر کے متعلق تفصیلی واقعات ہے اس میں، انہی میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 48 اور 49۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ شیطان نے مشرکین مکہ کو ابھارا، بھڑکایا مسلمانوں کے خلاف، اور بھڑکا کر کے مکہ سے نکال کر بدر کے مقام تک لایا، مقتل تک۔ اب جب مسلمانوں کا سامنا ہوا دونوں لشکر کا، تو پھر شیطان پیچھے سے نکل گیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اسی واقعہ کو ذکر کیا ہے۔ شیطان نے مشرکین مکہ کے دلوں میں صرف وسوسہ ڈالا تھا، یا یہ کہ روبرو آ کر کے بھڑکایا تھا؟ روبرو آ کر انسانی شکل میں، دونوں احتمال ہیں، لیکن مفسرین حضرات کی رائے یہ ہے دوسرے قول کی زیادہ ترجیح ہے، یعنی روبرو آ کر کے بھڑکایا تھا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ مشرکین مکہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مکہ سے نکل تو گئے، لیکن ایک خیال ان لوگوں کو پریشان کرنے لگا، وہ یہ کہ ہمارے قریب قبیلہ بنو بکر رہ رہا ہے، ہم لوگ ابو سفیان کے فریاد پر نکل تو گئے۔ ابو سفیان نے فریاد کی تھی، ملک شام سے تجارتی قافلہ لے کر کے وہ آ رہے تھے، حضور کو اطلاع ملی، کچھ صحابہ کرام کو بھیجا تعاقب کے لیے، تو وہ گھبرا کر ابو سفیان نے خبر بھیجا مکہ میں، دیکھو یہ تجارتی قافلہ پر جو ہے وہ لوگ قبضہ کرنے والے ہیں، اس لیے جلدی مدد کے لیے تم لوگ نکلو۔ ادھر ابو سفیان نے اپنے لشکر کو دوسرے راستے سے مڑ کر کے وہ مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ لوگ جو ہے ساز و سامان کے ساتھ، اسلحہ کے ساتھ ادھر نکلے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے۔ تو یہ لوگ نکل تو گئے ابو سفیان کی فریاد پر، لیکن یہ خیال ستا رہا تھا کہ قبیلہ بنو بکر ہمارا دشمن ہے ہمارے قریب میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے غائبانے میں ہمارے بیوی بچوں مال و جائیداد پر چھاپا نہ مار دے۔ اس خیال کی وجہ سے بڑا پریشان تھا وہ لوگ، آگے بڑھو یا نہ بڑھو۔
اس وقت شیطان نے ان کو فریب دیا. شیطان سراقہ بن مالک کے شکل میں نمودار ہوا. سراقہ بن مالک قبیلہ بنو بکر کا سردار تھا اس علاقے کا، اور اس قبیلے کا سردار تھا، باحیثیت آدمی تھا. اس کی شکل میں جو ہے شیطان نمودار ہوا، ایک ہاتھ میں جھنڈا لے کر اور ساتھ میں 10 بہادروں کا دستہ، اور آ کر قریش مکہ کے جوانوں کو خطاب کیا. 2 طرح سے فریب دیا تھا شیطان اس وقت، 2 طرح سے. ایک تو یہ کہا وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، آج تو تم پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا ہے. مطلب یہ کہ میں تمہارے فریق مخالف لشکر جو ہے اس کی طاقت و قوت کا بھی مجھے اندازہ ہے، میں واقف ہوں، اور تمہاری طاقت و قوت کا بھی اندازہ ہے کہ تم کثیر لوگ ہو اور اسلحہ کے ساتھ ہو، زیادہ تعداد میں ہو، اس لیے کوئی تم پر غالب ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ ایک فریب یہ دیا، ابھارا ان لوگوں کو. دوسرا فریب دھوکہ یہ دیا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا حمایتی اور مددگار ہوں. رہا قبیلہ بنو بکر تو اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں سردار ہوں اس کا، کہ قبیلہ بنو بکر تم پر حملہ نہیں کرے گا. میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا حمایتی ہوں، مددگار ہوں. جب سراقہ بن مالک نے، جو اصل میں شیطان تھا، وہ سراقہ بن مالک نہیں تھا، اصل میں وہ شیطان تھا، وہ جب اس نے اس طرح سے کہا تو مشرکین مکہ کے جوانوں کو جو ہے اطمینان ہو گیا، اور اس فکر سے وہ بے پرواہ ہو گئے. وہ لوگ اس طرح سے 2 طرح سے فریب دے کر ان لوگوں کو مقام بدر کی طرف، مقتل کی طرف ہانکا لایا. جب مقام بدر میں مسلمانوں اور مشرکین کے لشکر کا آمنا سامنا ہوا، اس وقت شیطان پیٹھ پیچھے الگ ہو گیا. اس کو اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا ہے، کیونکہ اس جنگ میں مشرکین مکہ کے پیچھے شیطانی لشکر آ گیا تھا ان کی مدد کے لیے. اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے مقابلے میں فرشتوں کا لشکر، جن کی قیادت حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کر رہے تھے، لشکر بھیج دیا. اب جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سراقہ بن مالک نے، جو کہ اصل میں شیطان تھا، وہ سراقہ بن مالک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، دیکھ کر کے گھبرا گیا اور جان چھوڑا کر کے وہ بھاگنا چاہا. اس وقت سراقہ بن مالک کا ہاتھ ایک قریشی جوان حارث بن ہشام کے ہاتھ میں تھا. اس نے اس طرح سے زور سے سینے میں دھکا دیا، حارث بن ہشام گر گیا اور وہ بھاگنے لگا. تو حارث بن ہشام نے کہا یہ کیا حرکت کر رہے ہو تم؟ این موقع جنگ سے، بالکل لڑائی کا وقت شروع ہو رہا ہے، تم اس وقت میں تم بھاگ رہے ہو. تو شیطان نے اس وقت یہ کہا انی بریء منکم، انہوں نے کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تمہارے حمایتی ہیں، مددگار ہیں، اور تم ابھی بھاگ رہے ہو. تو شیطان نے، جو سراقہ بن مالک کے شکل میں تھا، اس نے کہا انی بریء منکم، میں تمہارے وعدے سے بری ہوتا ہوں. انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. اس سے مراد فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، اور ان کی قیادت میں جو لشکر آئے ہوئے تھے، کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں، تم وہ نہیں دیکھ رہے ہو. اور یہ کہ میں اللہ سے ڈر رہا ہوں. ابلیس نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کی لشکر کو دیکھا تو فرشتوں کی طاقت سے تو واقف تھا، وہ سمجھ گیا خیر نہیں ہے، اس لیے پتلی گلی سے نکلو یہاں سے، نہیں تو پھر حالت خراب ہوگی. تو یہ کہہ کر وہ نکلنے لگا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ بھی کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کہہ کر کے وہ نکلا. لیکن یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ شیطان نے یہ کہا انی اخاف اللہ، اگر شیطان اللہ سے ڈرتا تو پھر وہ نافرمانی کیوں کرتا؟ نہیں کرتا نا نافرمانی، لیکن وہ نافرمانی کرتا ہے. تو ڈرنے کا پھر کیا مطلب؟
لیکن بعض مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ ڈرنا صحیح ہے اپنی جگہ پر، اس لیے کہ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور عذاب شدید سے واقف ہے، اس لیے اس نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں، لیکن صرف ڈرنا جو ایمان اور اطاعت کے بغیر ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب جب سراقہ بن مالک اور اس کے لشکر کی پسپائی کو قریش مکہ کے نوجوان دیکھے تو ان کی ہمت ٹوٹنے لگی۔ جب ہمت ٹوٹنے لگی تو ابو جہل نے ایک بات بنائی، ابو جہل بھی تھا، اسی میں وہ مارا گیا تھا، ایک بات بنائی کہ دیکھو سراقہ بن مالک کے پسپائی سے تم لوگ گھبراؤ نہیں، ہمت مت توڑو، بلکہ بات یہ ہے کہ سراقہ بن مالک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ طور پر مل لیا ہے، یعنی آپس میں ان کی بات ہو گئی ہے، اس لیے تم لوگ ہمت مت توڑو۔ پھر غزوہ بدر میں جو حشر ہونا تھا وہ تو ہوا ہی، 70 مارے گئے، 70 کے قریب قید ہوئے، اور پھر مسلمانوں کو ساز و سامان مال غنیمت میں کثیر مال غنیمت حاصل ہوا، اس یہ حشر ہوا۔ ان کے کچھ ایام بعد مشرکین میں کے ایک شخص کی ملاقات اصل سراقہ بن مالک جو تھا ان سے ملاقات ہوئی، تو ان سے کہا کہ غزوہ بدر میں ہماری شکست، ہزیمت، نقصان کے تم ذمہ دار ہو، این موقع جنگ سے تم فرار ہو گئے۔ تو اس وقت سراقہ بن مالک نے کہا بھائی کیا کہہ رہے ہو، نہ تو میں اس جنگ میں شریک ہوا، نہ تو میں نے کوئی وعدہ کیا، اور تمہاری شکست کی خبر بھی تمہارے مکہ پہنچنے کے بعد مجھے ملی ہے۔ دراصل وہ شیطان تھا۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ان واقعات کو نقل کرنے کے بعد ذکر کیا ہے، شیطان کی عادت ہے انسان کو برائی کے اندر مبتلا کرتا ہے، جب برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے عین موقع پر پھر شیطان وہاں سے الگ ہو جاتا ہے چھوڑ کر کے۔ اس کی عادت کو قرآن کریم نے بار بار بیان کیا ہے، ایک جگہ ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ جیسے کہ شیطان کی مثال یہ انسان سے کہتا ہے کفر کرو کفر کرو، اور جب آدمی کفر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کفر و شرک میں تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں تم سے بری ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اس واقعہ کے اندر جو ہے کچھ فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، طرح طرح سے نقصان پہنچاتا ہے اور بہروپ بن کر کے اس کے سامنے آتا ہے، کبھی تو دل کے اندر وساوس ڈالتا ہے اور کبھی انسانی شکل میں سامنے آ کر روبرو بہکاتا ہے۔ ایک تو یہ معلوم ہوا۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو یہ قدرت دی ہے، وہ کوئی شکل اختیار کرنا چاہے تو وہ شکل وہ اختیار کر سکتا ہے، یہ قدرت دی ہے اللہ رب العزت نے۔ ایک مشہور حنفی فقیہ کی کتاب ہے احکام المرجان فی احکام الجان، یہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر وضاحت کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ انسانی شکل شیطان اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام، اہل حق صوفیاء کرام، اہل کشف و شہود حضرات، وہ یہ کہتے ہیں کسی انسان کو دیکھ کر اور اس کی چند بول کو سن کر کے بغیر تحقیق حال کے اس کے پیچھے چلنا بڑا خطرناک ہے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے موبائل میں، اب کسی کی کوئی بات سنی کہتے ہاں یہ اچھا ہے، ہم یہ تحقیق نہیں کرتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے اور کس عقیدے پر ہے وہ، اور اس طرح سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو تحقیق حال کیے بغیر اس کے پیچھے چلنا خطرناک ہے، اس لیے کہ کشف و الہام میں بھی تلبیس شیطان کی ہو سکتی ہے۔ کسی کی کوئی چیز خلق عادت دیکھ لیا، کہتے بڑا بزرگ ہے یہ، بڑا اللہ والا ہے یہ، اور بس اس کے پیچھے چل پڑے۔ حالانکہ جادو وغیرہ بھی تو ہو سکتا ہے، ارے جادو وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی وہ کر سکتے ہیں۔
حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ کے علیہ کے زمانے میں ایک جادوگر وہ ہوا میں اڑ رہا تھا، تو کیا اس کو اللہ والا کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے ہیں نا. اپنی جوتی کو بھیجا اور جوتی نے سر پر مار مار کر اس کو نیچے پھر لایا. تو یہ بھی ہے، جادو وغیرہ کے زور پر بھی وہ کرتے ہیں، تحقیق حال کر کے پھر اس کے پیچھے چلے. تیسری چیز وہ یہ کہ لوگ جو کفر و شرک کے اندر، رسومات جاہلیہ کے اندر، بدعات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو اس کا اصل سبب شیطانی ہوتا ہے کہ شیطان ان اعمال بد کو مزیت کر کے، خوبصورت کر کے، مستحسن کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے. یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہی صحیح ہے، تم حق پر ہو. اس طرح سے اس کا دل جم جاتا ہے اور اس کام سے اس کو محبت ہو جاتی ہے اور وہ اسی کو حق سمجھنے لگتا ہے اور اس کام کے لیے وہ جان لینے اور دینے پر تیار ہو جاتا ہے. مشرکین مکہ جب مقابلے کے لیے نکل رہے تھے، مکہ سے رخصت ہو رہے تھے، تو اس وقت بیت اللہ کے سامنے آئے تھے اور دعا کی تھی، اللہم انصر احدی الطائفین، اے اللہ ہم دونوں جماعتوں میں جو حق بجانب ہو ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما. دیکھیے ظاہر سی بات ہے، حق پر کون تھے؟ مسلمان تھے، ناحق وہ تھے، لیکن پھر بھی وہ دعا کر رہے ہیں بیت اللہ کے سامنے اپنے گمان میں کہ ہم حق پر ہیں، وہ باطل پر ہیں، اور جان لینے دینے کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ چیزیں ہیں. محض اخلاص کافی نہیں ہے، صرف اخلاص، بلکہ راستے کا درست ہونا یہ ضروری ہے. راستہ بھی درست ہو تب جو ہے کفایت کریں گے. پھر اس کے بعد کی آیت کریمہ کے اندر مشرکین اور منافقین کا مشترکہ مقولہ ذکر کیا گیا ہے. وہ لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر کہنے لگے وَغَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ، ان کے دین، ان کے ایمان نے ان بیچاروں کو موت کے منہ میں لا کر کے ڈال دیا ہے. یعنی یہ مٹھی پر جماعت ہے اور ادھر دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ تعداد میں کتنے ہزاروں کی تعداد میں اور اسلحہ کے ساتھ ہیں، ہم لوگ ساز و سامان کے ساتھ ہیں، اور یہ لوگ ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، تعداد بھی کم ہے. ان کے دین، ان کے ایمان نے ان کو دھوکہ دیا، فریب میں ڈال کر موت کے منہ میں لا کر کے ڈال دیا ہے. اللہ رب العزت نے جواب دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ زبردست حکمت والا ہے. یہ لوگ مادہ، اسباب، آلات پر بھروسہ کرتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے مادہ، مادیات، اسباب اور آلات یہ اللہ کے خزانوں میں سے ہے. اللہ رب العزت چاہے تو ویسے ہی کامیابی عنایت کر دے، لیکن یہ لوگ ظاہری چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں. اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. ایسا ہی ہوا غزوہ بدر میں، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، کامیابی نصیب فرمائی. ابھی بھی آج کے زمانے میں بھی لوگ کہتے ہیں نا، بھولے بھالے مسلمان کو دیکھ کر عقل و دانش کے جو مدعی ہے وہ کہتے ہیں یہ پچھلے زمانے کے لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو. لیکن ان کا ایمان اور اعتقاد، اللہ کے اوپر بھروسہ اور توکل ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ان کو ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. یہ غزوہ بدر کا واقعہ تھا. اللہ رب العزت شیطان کے مکر و فریب سے، دجل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. غزوہ بدر میں اللہ پاک نے کس طرح سے مسلمانوں کی مدد کی. ایک روایت کے اندر آتا ہے مشرکین جب سامنے آ گئے تھے تو حضرت جبریل نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ 3 مٹھی مٹی اٹھائے تو آپ پھینکیں ان کی طرف. آپ نے کچھ پڑھ کر کے 3 مٹھی دائیں بائیں بیچ میں اس طرح سے پھینکا تھا. روایت کے اندر آتا ہے وہ مٹی ہر ایک کی آنکھ پر گئی تھی. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو شکست فاس دیا، اور اس میں حضور کے لیے سائمہ ایک بنا دیا گیا تھا. آپ اس میں بیٹھ کر دعا کر رہے تھے، اور نیند بھی طاری کر دی تھی وہ رات کو، جس کے صبح کو لڑنی ہے. ہر ایک صحابہ کرام سو گئے تھے. روایت کے اندر آتا ہے
کوئی صحابی ایسے نہیں تھے جن کو نیند نہ آئی. مطلب یہ تھا کہ تھکان دور ہو جائے اور حشاش بشاش ہو جائے. صرف حضور جگے ہوئے تھے، حضور پر بھی نیند تھوڑی دیر کے لیے طاری ہوئی اور مسکرا کر اٹھ گیا. پھر تہجد میں آپ مشغول ہو گئے. اے لڑائی کے وقت حضور اللہ سے دعا کر رہے تھے، اے بار الہ، یہ مٹھی بھر جماعت ہے، ان کو کامیابی عطا فرما. اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج شکست کھا گئی میرے مولا، پھر آگے کا سلسلہ بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے ان کو کامیابی عطا فرما. حضور رو بھی رہے تھے اور دعا بھی کر رہے تھے. روایت کے اندر آتا ہے کہ بار بار آہوزاری کے ساتھ حضور دعا کر رہے تھے تو چادر مبارک بار بار گر جاتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سامنے حفاظت کے لیے تھے، اور زار قطار رو رہے تھے، حضور اللہ سے دعا کر رہے تھے. اللہ نے اس طرح سے مدد فرمائی، فرشتوں کا لشکر بھیج دیا. حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کی قیادت میں اس طرح سے فتح تھا. وما علینا الا البلاغ.